دودو سومرا نے اپنی ذہانت، بہادری اور نظم و نسق سے ایک منظم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منصورہ، ٹھٹھہ، لوہانہ اور سیوان، یہ تمام علاقے سومرو ریاست کے زیر اثر آ گئے۔ دودو سومرا نے اعلان کیا کہ سندھ والوں کا ہے اور اس کی حکمرانی اب باہر سے نہیں، اندر سے جنم لینے والی قوم کرے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سومرو ریاست اسلامی سندھ کی پہلی آزاد مقامی مسلم سلطنت کے طور پر ابھری۔ سومرو حکمران سخت مگر عادل تھے۔ ان کے دور میں عدل و انصاف کا نظام مضبوط کیا گیا۔ ہر قبیلے کے سردار کو اپنی سطح پر خود مختاری دی گئی، لیکن مرکز میں بادشاہ کی حکمرانی اٹل تھی۔ بازاروں میں نرخ مقرر کیے گئے، قاضی مقرر کیے گئے جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے، اور قافلے حفاظت کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دودو سومرا کے دور میں سندھ تجارت اور زراعت دونوں کا مرکز بن گیا تھا۔ ان کے بنائے گئے قلعے اور بند آج بھی دادو، ٹھٹھہ اور جامشورو کے علاقے میں کھنڈر کی صورت میں موجود ہیں۔ سومرو دور کو سندھ کی تاریخ کا ایک ثقافتی عروج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سندھی زبان پہلی بار درباری زبان کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ شاعری، لوک گیت اور صوفی روایات عام ہوئیں۔ لوریوں میں سومرو بہادری کا ذکر آتا، دوہوں میں سومرو بادشاہوں کی تعریف کی جاتی۔ ٹھٹھہ کی منڈیوں میں قافلے آتے، بلخ، بخارا، خراسان اور عرب سے، اور سندھ کی مٹی سے کپڑا، اناج اور ہتھیار باہر جاتے۔ سومرو حکمرانوں نے دربار میں